سورۃ الانعام اور سورہ یونس میں وہ آیت تھوڑے سے فرق کے ساتھ ریپیٹ ہوتی ہے، وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ، اگر اللہ کسی کو پکڑ لے مصیبت میں، اسے تکلیف میں ڈال دے، تو اس کو پھر کوئی دور نہیں کر سکتا سوائے اس اللہ۔ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ، اور اگر اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ارادہ کر لے خیر کا، فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ، تو پھر اللہ کے فضل کو کوئی دور نہیں کر سکتا، کوئی نہیں دور کر سکتا، کسی سے کوئی چیز چھین نہیں سکتا۔ اور اسی کو نبی علیہ السلام نے بھی ٹرانسلیٹ کیا، جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے۔ نبی علیہ السلام فرض نماز کے بعد دعا مانگا کرتے تھے، اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد، اے اللہ جسے تو عطا کرے اسے کوئی چھین نہیں سکتا، جسے تو چھین لے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور کسی بھی شخص کو اس کا عہدہ اور منصب فائدہ نہیں دے سکتا۔ سیدھی سی بات۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، جس کو اس کے عمل نے پیچھے چھوڑ دیا اس کا نسب اسے آگے نہیں لے کے جا سکتا۔ البتہ اگر کسی کا عمل درست ہے پھر نسب کا فائدہ ہوگا، پھر حسن و حسین ہی جنتی نوجوانوں کے سردار ہوں گے، اور سیدہ فاطمہ ہی جنتی عورتوں کی سردار ہوں گی، جو صحیح بخاری میں آیا، مسلم میں بھی ہے، اور جامع ترمذی مسند احمد میں موجود ہے۔ رضی اللہ عنہم اجمعین وعلیہم السلام اجمعین، آمین۔ اب میرے بھائیو، اللہ تعالیٰ کی کرم نوازی ہے کہ اس نے انسانیت کو بغیر پروٹوکول کے ڈائریکٹ اپنے سے مانگنے کی اجازت صرف نہیں دی ہے، بلکہ حکم دیا ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ آلموسٹ 17ویں صدی عیسوی کے اندر برٹش امپائر کے اندر ایک قانون پاس ہوا تھا، اسے کہا جاتا ہے میگنا کارٹا۔ آپ جا کے گوگل پہ لکھیں میگنا کارٹا، یہ ان کے آئین کا ایک حصہ ہے۔ میگنا کارٹا کے تحت ہر شخص کو رعایا میں سے یہ حق مل گیا کہ وہ اپنے حکمران سے جا کے اپنا ایشو ڈسکس کر سکتا ہے۔ اس کو انہوں نے میگنا کارٹا کا نام دیا۔ تو ڈاکٹر سعد صاحب رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ انسانیت کا میگنا کارٹا قرآن میں آیا ہے۔ یہ تو صرف ان کی رعایا ہے نا، ساری انسانیت، جن و انس سب کے لیے میگنا کارٹا قرآن میں ہے۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 186، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، اے نبی جب بھی میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھے نا تو آپ فرماؤ میں تمہارے بہت قریب ہوں۔ اجیب الدعوۃ الداعی اذا دعان، میں ہر پکارنے والے کی پکار کو سنتا ہوں جب وہ مجھے دعا کے لیے پکارے، لیکن شرط کیا ہے؟ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، لیکن لوگوں کو بھی چاہیے کہ میرا کہنا مانے، میری بات مانے، اور مجھ پہ ایمان لائے جیسا کہ ایمان لانے کا حق ہے، تاکہ وہ رشد و ہدایت پا سکے۔ یہ ون وے ٹریفک نہیں ہوگی سر، آپ کو بھی کچھ کرنا ہوگا پھر رسپانس آئے گا۔